السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آور شو باغی ستارے. میں ہوں مریم خان اور میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی معروف ایسٹرولوجسٹ اینڈ پالمسٹ آصف صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ہمیں بتائیں کہ جو ہمارے فنگرز ہوتی ہیں اس میں آج ہم فنگر آف جوپیٹر جو کہ یہ فنگر ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں. فنگر آف جوپیٹر شہادت کی انگلی کو کہتے ہیں، اردو میں سے کہتے ہیں شہادت کی انگلی. ٹھیک ہے. اور جوپیٹر سٹار جو ہے روحانیت، بزرگی، حکومت، خواہش اقتدار اور انسانی نفسیات میں لالچ، طمع، قناعت پسندی سے متعلق ہے. اس کی کمی بیشی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. صحیح. جیسے جوپیٹر کی خصوصیات بہت زیادہ ہو جائیں تو حوث زر بڑھ جاتی ہے، انسان کے اندر لالچ پیدا ہو جاتی ہے. جوپیٹر جتنا مناسب ہوگا اتنا ہی وہ انسان اپنے آپ میں رہے گا اور قناعت پسند رہے گا، جو ملے گا اس پہ صبر و شکر کرے گا. تو اسی طرح فنگر آف جوپیٹر کی 3 پوریں ہوتی ہیں، پہلی، دوسری اور تیسری. ان پہ الگ الگ نشانات ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں گرل سے، جالی. اگر فنگر آف جوپیٹر پہ جالی بنی ہو تو وہ انسان بے انتہا مذہبی انتہا پسند ہوتا ہے اور خود تو شریعت پر سختی سے کاربند رہتا ہے، لیکن اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے بھی اسی کی طرح ہوں. مطلب اپنی چلانے والے ہوتے ہیں. اپنی چلانے والے ہوتے ہیں. اگر دوسرے اس کی طرح ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے میل ملاپ رکھے گا، ورنہ وہ انہیں چھوڑ دے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، دل سے وہ شریعت کا دل سے ماننے والا ہوتا ہے، اپنے مذہبی تھوڑا ایکسٹریمسٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں عقائد پر چلنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں، وہ نیک ہوتا ہے، لیکن روح عقیدہ پر اس کی نظر نہیں ہوتی. اچھا. روح عقیدہ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے اور وہ صحیح ہے، باقی سب غلط ہے. ٹھیک ہے، فتویٰ لگا دیتا ہے. اچھا، اسی طرح فنگر آف جوپیٹر پہ اگر سٹار بناؤ، 5 کونا مکمل نظر آ رہے ہوں اس کے، ٹھیک ہے، تو ایسا انسان جو ہوتا ہے اس میں بلا کا فلسفہ، روحانیت اور کمال درجے کا اخلاق ہوتا ہے ایسے انسان کا، کیونکہ جوپیٹر اخلاق کا ستارہ بھی ہے. سخاوت کا سٹار بھی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. بے انتہا سخی اور روحانیت کو دل سے ماننے والا، ایک طرح کا نا کلندرانہ شعور ہوتا ہے اس کے اندر. اچھا. ایسے انسان. صحیح. اگر جوپیٹر پہ دائرہ بناؤ تو یہ بے انتہا دانشوری کو ظاہر کرتا ہے اور نیک دلی کا اظہار کرتا ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ جس طرح میں اپنا یہ سوال کر سکتی ہوں آپ سے کہ مجھے جو لگتا ہے میرے اس میں تھوڑا سا اینگولر جو ہے سرکل میں ہے لائنز، تو وہ کیا کاؤنٹ ہوتا ہے؟ سرکل کاؤنٹ ہوگا یا کراس تو نہیں ہے بالکل نہ اسٹار ہے؟ تو یہ لوپس میں جس طرح بیسکلی سرکل فیل ہو رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسا انسان روحانیت کو دل سے مانتا ہے، کلندرانہ مزاج کا ہوتا ہے. اچھا. لیکن اس کی دلی آرزو ہوتی ہے کہ میں اپنے مذہبی عقائد پر چلوں، اور جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ ایسا ضرور کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ دنیا داری میں کھو نہیں جاتا. جب بھی اس کو ذرائع حاصل ہوں، جیسے عمرہ کرنا، حج کرنا، اگر کبھی دولت آ جائے مسجد بنوا دینا، مسجد میں کچھ دے دینا. ٹھیک ہے. اور ایسے لوگ اولیاء اللہ، صوفیہ کرام کو بھی دل سے ماننے والے ہوتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، یعنی بالکل کیمنس ٹائپ کے نہیں ہوتے. اچھا، جوپیٹر کے اوپر سیدھی لائن، عمودی خطوط، بالکل سیدھی لائنز جو ہوتی ہیں، وہ ایسے لوگ عموماً مذہب کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے. اور سیدھی لائن ایز ان جو پورز میں جو سیدھی لائن ہے، سیدھی، بالکل سیدھی عمودی خطوط، سیدھی. اچھا ویسے بھی ہوتی ہیں. جی. سیدھی لائنوں کا مطلب ہوتا ہے یہ بہت اچھی لائنیں ہیں، یہ اچھے اخلاق کی نشاندہی کرتی ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ یہ انسان اپنے ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے. اچھا. جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اسی میں اپنے لیل و نہار گزار دیتا ہے، مذہب کی طرف کاربند رہتا ہے اور اس کو عبادت کرنے میں لطف حاصل ہوتا ہے. اچھا، اگر کراس لائنیں بنی ہوں جیسا آپ نے پہلے فرمایا تھا تو یہ مذہب سے دور بھاگنے کی علامت ہے. ایسے لوگ جو ہے نا ان کے اندر مذہبی رجحانات بہت کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کی لمبائی چوڑائی کا بھی ہے. اگر پہلی والی پور زیادہ لمبی ہو تو یہ بیسکلی طور پہ ایک روحانیت پسند انسان کو ظاہر کرتی ہے. اگر یہ پور جتنی چھوٹی ہوگی اتنا ہی روحانیت پہ کم ہوتی جائے گی. اچھا، اب اس کی نوک، اور جیسے جو فنگر آف جوپیٹر کی نوک جو ہے نا اس کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے. مطلب کہ پوائنٹی فنگرز ہوتی ہیں یا پھر کچھ کی چوڑی ہوتی ہیں. جی،
یہ فنگر آف جوپیٹر جتنی زیادہ چوڑی ہوتی چلی جائے گی وہ انسان مذہب میں اتنا ہی سختی سے کاربند ہوگا. اچھا. جتنی زیادہ اس میں نوک ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ قلندرانہ مزاج کا ہوگا, صوفی ٹائپ کا ہوگا, روحانیت کو ماننے والا, لیکن سختی اور سخت مزاج کا نہیں, جبر نہیں دکھائے گا. ٹھیک ہے. اگر فنگر آف جوپیٹر مربع نما ہو تو یہ اس کو بیلنس کو شو کرتی ہے, جیسے نہ سختی نہ قلندرانہ, درمیانے درجے کا مزاج. ٹھیک ہے. اسی طرح فنگر آف جوپیٹر جو ہے اس میں اگر تکون بناؤ, مثلث, ٹرائنگل بناؤ, تو اس میں اس کا بہت بڑا مطلب ہوتا ہے, یہ ریسرچ کی علامت ہے. ایسے لوگ مذہب پہ تحقیق کرتے ہیں, بکس لکھتے ہیں اس کے اوپر, یا لٹریچر زیادہ تر جو وائز کرتے ہیں, جو لوگ خطیب ہوتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے مثلث. تو اس کی بہت بڑی خوبی ہے, ایسا انسان بہت ایسے کاموں میں بہت زیادہ چمکتا ہے اور کامیابی حاصل ہوتی ہے. اچھا, تو اب آپ نے ہمیں آج جو ہے انڈیکس فنگر کا جو ہے فنگر آف جوپیٹر جو ہے بیسکلی اس کا آپ نے ہمیں پہلی پور کا بتایا ہے کہ اس کے کیا ڈفرینٹ میننگز ہیں, ڈفرینٹ لائنز. تو اس سے ہم اپنے آپ کو بھی جج کر سکتے ہیں تھوڑا بہت, اور دوسروں کو بھی جج کیا جا سکتا ہے بیسکلی, کہ اگر ہم کسی سے ملتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہے تو ہم اس کو جج کر سکتے ہیں اس سے. جی بالکل, بالکل کر سکتے ہیں. بلکہ پامسٹری نام ہی اسی چیز کا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں. حضرت علی کا قول بہت مشہور قول ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے سے پہلے اپنی ذات سے آگاہی بہت ضروری ہے. جب آپ اپنی ذات کو پہچان لیں گے پھر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں. چلیں, تھینک یو آصف صاحب. اسی طرح ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے, لائک کریں اور سبسکرائب کریں, اور اپنے کویشچنز جو ہیں ہمارے نمبر پر SMS کریں, اور اپنا ہینڈ پرنٹ ضرور بھیجیے گا تاکہ آصف صاحب جو ہیں وہ آپ کا جو بھی کویشچن ہے اس کو آنسر کر سکیں اچھی طریقے سے. اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں, دیکھتے رہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.